پہنچے ہیں کر سے کر کی غور محلے میں، جہاں پہ آج لنک روڈ یہاں پہ کمپلیٹ ہو کے محلے میں پہنچے ہیں۔ یہ روڈ تو تقریباً 17 سال سے ڈسپیوٹ ہیں، ان کی کیا کیا وجہ رہا اور کتنے ونٹرس میں یا سمرس میں کتنے اس کے پرابلم کے فیس کرنا پڑتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یہاں کے گاؤں کے نمبردار جڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہ لنک روڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قیمتی وقت میں سے وقت نکل کر آج ہمارے یہاں پہ ہماری ان فریادوں کو، ان خوشیوں کو بانٹنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف آئے، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ باقی رہا اس روڈ کی ڈسپیوٹ کا، ڈسپیوٹ 17 سال سے یہ ڈسپیوٹ رہا۔ اس کا وجہ جو ہے میں کہتا ہوں ہمارے ہی لوگوں کی اس میں زیادہ تر ہمارے لوگوں کا ہی اس میں قصور ہے، کیونکہ بات یہ ہوتا ہے کہ ہم روڈ تو چاہتے ہیں لیکن ہم زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں تو پہلا ہمارا ہی لوگوں کا اس میں تھوڑا اس میں لوگوں کی قصور ہے۔ اس کے بعد اس میں زیادہ تر خاص کچھ سالوں سے اس میں خاص انٹرسٹ بھی نہیں دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں میں جب زمین دینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھا تو گورنمنٹ بھی اس میں کچھ خاص اس میں توجہ دینے سے تھوڑا قاصر بھی رہا۔ لیکن یہاں کی مشکلات جو ہے آپ کو بخوبی علم ہے کہ آج سے 5-7 سال پہلے، 17 سال کی بات آپ رکھیے، آج سے 6-7 سال پہلے بھی یہاں پہ اتنا برف پڑتا تھا۔ اس ٹائم بالخصوص ہمارے ماں بہنوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، جو بھی جس کسی کو بھی اگر تکلیف ہوتا تھا یہاں پہ پیٹھ پہ اٹھا کے پیشنٹ کو یہاں سے تھزگام تک لینا پڑتا تھا، یہاں سے سانکو لینا پڑتا تھا۔ ایسی بڑی بڑی ہمارے یہاں پہ دقتیں تھیں۔ اس کے علاوہ راشن کے بارے میں اگر آپ بتائیے، ہمارے یہ محلے کے لوگ جو ہے راشن کے لیے ہمارے تھزگام جاتے ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک تقریباً 1.5 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، تو سردیوں میں وہاں سے بوری کا چاول اٹھا کے آنا یا سامان لے کے آنا، باقی بلڈنگ کے جو کچھ سامان لاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی دور میں ان کو وہاں سے یہاں تک کافی دقتیں اور ہمارے لوگوں کو مشکلات کرنا پڑتے تھے۔ اور بالخصوص جو کنسٹرکشن کی کام جو ہے اس میں زیادہ تر ان کو مہنگائی پہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پہنچتا تھا۔ آج خدا کا شکر ہے کہ اس میں اول تو یہاں کے محلے کے لوگ، اس کے بعد یہاں پہ جو بھی زمین کے مالکان ہیں انہوں نے دل کھول کے یہاں پہ روڈ کے لیے جگہ چھوڑ دیا، تو آج ہمارے اس محلے کے سارے مشکلات آج سولو ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر یوگدان جو رہا ہے ہمارے AEE JE اور بالخصوص ہمارا اصغر صاحب جو کہ ہمارے سائڈ کا نائب تحصیلدار ہے، اس نے اس میں اچھا رول پلے کیا ہے۔ اس نے 2-3 بار وہ خود آ کے یہاں پہ لوگوں کو سمجھایا، روڈ کے فائدے میں انہوں نے سمجھایا، اور لوگوں کے جو بھی اس میں پرابلم آتے اس کو روڈ بالخصوص روڈ کی سہولیت کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد لوگوں میں تھوڑا شعور آ گیا، اور آج اللہ کی فضل سے یہاں تک روڈ لنک ہوا ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس میں ٹھیکیدار صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ ٹھیکیدار فی الحال یہاں تک ان کا پرابلم سولو ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تو ٹھیکیدار سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے جو بھی جہاں بھی کول بنانا ہے یا والنگ کرنے اس کو کر کے انشاءاللہ وہ جلد از جلد لوگوں کے نام وقف کر دیں گے۔ تو ڈیمیج کرنے کے کام باقی ہے، ابھی یہاں پہ سائڈ میں یہ دیوار لگانے کے کام بھی باقی ہے۔ تو آپ کو گورنمنٹ سے کتنے توقع ہے، یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے سر، ہمیں اس میں تقریباً ہمیں 90% ہی مان لو، کیوں اس میں اول تو خدا، دوسرا اگر اس بار اگر نہیں ہوا تو مان لیجیے بالکل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہمارے ہی کونسلر جو ہے جناب ڈاکٹر جعفر آخوند صاحب ہے، ہمارے ہی کونسلر ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، تو انشاءاللہ وہ ان چیزوں پہ بالخصوص روڈ، سکول، باقی ایجوکیشن کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس پہ اپنا بالکل پریورٹی بیس پہ اس پہ وہ توجہ دے کے، مجھے امید ہے کہ اپریل مئی میں بالکل کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ میرا یہی CC صاحب سے ریکویسٹ بھی ہے سر۔ تو آپ کیا کہیں گے، یہ روڈ کافی سالوں کے بعد یہ لنک ہوا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممتاز صاحب آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دور سے ہمارے اس غریب گاؤں میں آ کے ہماری اس کوریج کو آگے تک پہنچانے میں ہماری مدد کیا۔ تو یہ روڈ تھرو ہونے کا جو خوشی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے درمیان
آج ہمارے یہاں پہ ہمارے سورہ ولی ڈویژن کے جو افسران تھے، ریونیو کے افسران تھے اور باقی فورسٹ کے افسران تھے، اور ہمارے نمبردار صاحب خود آ کے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ لوگوں کی چینل کے مادھیم سے یہی پیغام ہم آگے تک پہنچانے جا رہے ہیں کہ ہمیں 17-18 سال سے یہ جو روڈ جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہو کے رہ گئے تھے. کم سے کم 3-4 بار تو اس میں فنڈز بھی لیپس ہو گئے تھے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارا، ہم نے بھرپور کوشش کی، اور ان افسروں کی وجہ سے جن کا میں نے پہلے نام ذکر کیا، ان لوگوں کی وجہ سے، خاص کر ہمارے اصغر نائب تحصیلدار صاحب اور ایگزین صاحب، AEE صاحب اور ہمارے کنسرن بابو، سب مل کے ہمارے ساتھ اس روڈ میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے اس میں ہماری بھرپور لنک کرنے میں کامیاب رہے. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لنک روڈ کھلنے کی کتنی آپ کو سہولیت ہوئی؟ اس روڈ کو کھلنے کی سہولیات تو آپ آج کے بعد ہمیں محسوس ہوگا کہ آج تک ہمیں بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سے ہمیں یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر ہمارے بچے، اسکول کے بچے، ہمارے مریض یہاں پہ پیٹھ پہ ہمیں لے کر ہاسپٹلوں تک پہنچانا یا ہمیں سڑک تک پہنچانے میں بڑا دقت ہوتا تھا. انشاءاللہ یہ روڈ آج کھل گیا تو ہمیں بہت خوشی ہے. ہمارے CC صاحب سے بھی ہمیں یہ گزارش ہے کہ آئندہ بھی ہمارے اس روڈ کو مکمل بنانے میں، جیسے کہ ابھی ہمارے نمبردار صاحب نے بھی بتایا کہ مکمل طور پہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں میکڈمائز ہو یا اس کے سائڈ ڈرینیجز ہو یا اس کے سائڈ وائلنگز ہو، ان کو بنا کر ہمیں ٹھیک طریقے سے اگلے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہمیں فراہم کریں گے. ہمیں یہی امید ہے ان سے. جو آگے یہاں سے 2-3 کلومیٹر یہاں پہ میکڈمائز ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میکڈمائز آپ کو کہا جائے تو اسی روڈ کو تھرو نہیں ہونے کی وجہ سے میکڈمائز نہیں ہوا تھا. پچھلے بار ہم ادھر سورہ ولی ڈویژن میں ہم گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو باقی روڈ کٹ آف جو روڈ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس کو بھی میکڈمائز فی الحال نہیں ہوئے ہیں. ٹل آپ کے گاؤں تک جب پہنچ جائیں گے، اس روڈ کے اینڈ وہاں تک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارے جو میکڈمائز کا سلسلہ وہ جو ہے اگلے سال 2024 کے جون جولائی میں انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ میکڈمائز کا ہمیں امید ہے. اور ہمارے CC صاحب سے، جو کہ ہمارے علاقے کے CC بھی ہیں، اور ہمارے گاؤں کے کونسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ ان چیزوں میں ہمیں امید ہے کہ بھرپور ہمارے تعاون دے کر ہماری ان چیزوں کو، دارانہ مانگ کو آگے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں.